بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو انگریزی میں ہائپر ہائیڈروسس کہتے ہیں، یعنی اوور سویٹنگ، پسینے کا بہت زیادہ آنا۔ یہ مسئلہ گرمیوں میں بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، ان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ہاتھ پاؤں یوں لگتا ہے جیسے ابھی پانی سے دھوئے ہوں، اس حد تک پسینہ آتا ہے، جرابیں بالکل بھیگ جاتی ہیں، اور اگر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، اس مقدار میں آتا ہے، بغلوں میں آتا ہے، ہاتھ پاؤں میں آتا ہے، بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پسینہ آتا کیوں ہے، پسینہ آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور یہ ہماری باڈی میں اس کا کام کیا ہے، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس کے علاج کی۔ تو پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈ ہماری بغلوں میں پائے جاتے ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پائے جاتے ہیں، پاؤں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آٹومیٹیکلی یہ اپنا جو ورکنگ ہے، اپنا عمل ہے وہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ان کو نروس سسٹم ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ پسینہ آتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، کیوں پسینہ آتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے جسم میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو واٹر سالیبل ہوتے ہیں، پانی میں گھل جاتے ہیں، تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ یورین کے ذریعے، چھوٹے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ پسینے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے جسم کے فاضل مادے ہیں ان کے اخراج کے لیے پسینے کا آنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پسینہ ہمارے جسم کا کولنگ سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کولنگ سسٹم دیا ہے، جب ہماری باڈی کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو نارمل کرنے کے لیے، کول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سویٹ گلینڈ دیے ہیں جو پسینہ پیدا کرتے ہیں، اور پسینہ آنے سے ہمارے جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پسینے کا آنا ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے۔ اگر پسینہ نہیں آتا تو یہ بیماری گنی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اوور سویٹنگ کی، بہت زیادہ پسینہ آنے کی، ہائپر ہائیڈروسس کی۔ تو پسینہ کیوں زیادہ آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ڈپریشن اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ذہنی تناؤ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ موروثی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ شوگر کے لیول کو ہائی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تھائرائیڈ کے مسائل بھی اس کا ایک سبب ہو سکتے ہیں، جسمانی کمزوری اس کا سبب ہو سکتی ہے، معدے اور جگر میں گرمی کی زیادتی اس کا سبب ہو سکتی ہے، وٹامن D3 اور B12 کی کمی کی وجہ سے پسینہ زیادہ آ سکتا ہے، جسم میں چربی کی زیادتی کی وجہ سے پسینہ زیادہ آ سکتا ہے، اور عورتوں میں خاص طور پر ماہواری کے جو مسائل ہیں، ماہواری کا رک کے آنا، نہ آنا، درد کے ساتھ آنا، ان صورتوں میں بھی پسینہ زیادہ آ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے علاج کا آغاز کرنے سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کسی مستند معالج سے آپ اس سبب کا پتہ کریں کہ آپ کے جسم میں پسینہ اگر زیادہ آ رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ جب سبب معلوم ہو جائے گا پھر اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اگر آپ ہائپر ہائیڈروسس کا شکار ہیں تو تلی چیزیں، تیز مرچ مسالہ جات والی چیزیں، یہ آپ کو بند کرنا پڑیں گی، تبھی آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ طب یونانی میں ہائپر ہائیڈروسس یعنی اوور سویٹنگ یا پسینے کے زیادہ آنے کے کیا علاج ممکن ہیں۔ تو بہت سارے علاج ہیں، بہت سارے نسخہ جات ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، مختلف حکماء نے آپ کو بتائے بھی ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو نسخہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر میں آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر کی وجہ سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور تیسری بات، اگر ماہواری کے مسائل کی وجہ سے پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو تب بھی یہ کارگر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام جو وجوہات ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو آئیے آپ کو نسخہ دکھا دیتا ہوں اور آپ کو ساتھ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جی نسخہ ہے اوور سویٹنگ کے لیے، ہائپر ہائیڈروسس کے لیے۔ کاسنی، انیسوں، مکو دانہ، ہیرا کسیس، ریوند چینی، ریوند خطائی، یہ سب چیزیں ہیں 1 تولہ۔ زیرہ سفید 1.5 تولہ، کلمی شورہ 1.5 تولہ، نوشادر 1 تولہ، کچور 1 تولہ، اور تریپھلا 1 تولہ، یعنی ہرڑ آملہ بیڑا 1 تولہ، اندر جو شیریں 1 تولہ۔ جی ناظرین، آپ نے نسخہ اس کا دیکھا، تو اس کے بنانے کی ترکیب بالکل سمپل سی ہے۔ تمام جو اس کے اجزاء ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ صاف کر کے تو کوٹ کے اس کا سفوف بنا لیں۔ یہ سفوف آپ نے 5 گرام صبح نہار منہ ہمراہ کچی لسی استعمال کر لینا ہے، یا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو شربت زرش کو ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ
دوپہر کے وقت استعمال کر لیں یا شام کے وقت استعمال کر لیں. 1 گلاس شربت زرشک بھی اس کے لیے بہترین رہے گا، معدے جگر کی گرمی کے لیے بہترین دوائی ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ کی اوور سویٹنگ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. آپ اس کو بنائیے اور آزمائیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علينا إلا البلاغ المبين.